کچھ معلومات تو آپ کے پاس بھی ہوگی. پچھلے تقریباً کوئی 1.5-2 ماہ سے خاص کر ہماری جو اقتصادی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نہ صرف ڈیلیبریشنز لی بلکہ ان ڈیلیبریشنز کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے کمفرٹ لیول پہ بزنس کمیونٹی ہو، انویسٹرز ہو اور باقی چیزوں کو ایڈریس کیا. بزنس کمیونٹی اس پاکستان میں ایک بہت کلیدی کردار رکھتی ہے اور ان کی پروگریس اور ان کی اوور آل وائبلٹی اور ان کی پراسپیرٹی کا پاکستان کی امپلائمنٹ پہ، یہاں کی سوشو اکنامک اپلفٹنس میں، ہماری حکومت یا ملک کی کارکردگی پہ ایک بڑا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. چاہے اس میں ٹیرف ہو، بجلی کے حوالے سے ایک اوور آل انرجی کا کرائسس ہو، ہماری کمپیٹیٹیو پرائسنگ ہو، ایف بی آر کے ٹارگٹس ہوں، ریمیٹنسز ہوں، اسی طرح ریپیٹریشن کا معاملہ ہو فارن کمپنیز کے لیے جو ایک کانفیڈنس بیئر ہے. یہ وہ ساری چیزیں جس پہ سٹیپ لی گئیں. یہ وہ انٹرنل معاملات ہیں جن میں سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ یہاں کی بزنس کمیونٹی پہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے آگے کے نہیں سوچا بلکہ پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا سکسیسفل دورہ جو گلف ممالک کے حوالے سے تھا، اور ہم نے انویسٹمنٹس یا کانفرنسز دیکھے. اس کے بعد الحمدللہ کل کا ایک بہت ہی ہسٹورک میرے خیال سے وزٹ جو یو ای کا رہا، جس میں ایک بڑی بیسک لیول پہ ایک کانفیڈنس لیول پہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک اپنا تعلق جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ وہاں ہے، جہاں انہوں نے انوائٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کو، اور ہم اسی مقصد کے وہاں کے لیے گئے تھے کہ ایک کرٹیسی ہے پرائم منسٹر ٹو دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا، ایک انٹریکشن ہے. اور میرے خیال پاکستان کی ہسٹری میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ بغیر کسی نارمل وزٹ پہ اتنا بڑا کانفیڈنس وہاں کے ملک کے پریزیڈنٹ آپ پہ شو کریں کہ فرسٹ گوئے میں وہ ایک $10 بلین کی اناؤنسمنٹ کریں پاکستان کے لیے. اور یہ ہماری طرف سے نہیں آیا. عموماً تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ جی $5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، $20 ارب کی ہوگی، بلکہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ان ممالک کی طرف سے آیا ہے، اور خاص کر جس کے لیے ہم بڑے مشہور ہیں، پریزیڈنٹ آف یو اے ای، رولر آف ابو دھابی ہیں، ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد، جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ انٹریکشن کی اور ان کو پوری یقین دہانی کرائی کہ جس طریقے سے وہ پاکستان کے معاملات کو سیریسنس کے ساتھ، ایفیکٹونیس کے ساتھ آگے کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ وہ کانفیڈنس ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستان کے لیے پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. میرے خیال سے ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے آج پازیٹیونیس ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال سے ہمیں اسی چیز کو پرائم منسٹر صاحب نے ہر ٹاسک کے حوالے سے، چاہے وہ ہماری منسٹری آف انرجی ہو، کامرس ہو، فائنانس ہو، انفارمیشن ہو، کسی بھی حوالے سے انرجی کی ہو، ہمیں بڑے سیریس ڈیلی بیسس کے ٹاسک ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں، اس ملک کے سوشو اکنامک سٹرکچر کے حوالے سے اپنی بھرپور کوشش کریں، آئیڈینٹیفائی کریں وہ ایریاز جہاں پہ کمزوریاں ہوں، ان چیزوں کو ایڈریس کریں جن سے سوشو اکنامک اوور آل بزنس انوائرمنٹ ہو اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہتری آئے. اور 2 ماہ کے اندر ان چیزوں کو اتنے اپ ہل ٹاسک کے ساتھ آگے لے جانا ایک کمٹمنٹ ہی ظاہر کرتی ہے جو کہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں. آگے کی طرف انشاءاللہ کامرس منسٹری ہو، انرجی منسٹری ہو، انڈسٹری ہو، میریٹائم ہو، یہ وہ سیکٹرز ہیں جنہوں نے یو ای کے ساتھ انگیج آلریڈی ہم ہوئے ہوئے ہیں. ہماری پہلے سے ہی تیاری ہوئی بھی ہے بہت سارے ان پروجیکٹس کی جنہوں نے پاکستان کی اقتصادی امور، پاکستان کے اندر ایک اوور آل امپلائمنٹ، پاکستان کے اندر ایک ریونیو جنریشن اور پاکستان کی انسفیشنسیز جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک جو وے فارورڈ ہے ان پہ ہم نے ہائی لائٹ بہت ساری چیزیں کی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی انپریسیڈنٹ ہے کہ یہ اوور آل جو $10 بلین کا آفر پاکستان کو ہے اور کمٹمنٹ جو ہے اس کمٹمنٹ کی اس حد تک کانفیڈنس آپ دیکھیں، یقین دہانی دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان پہ بھی چھوڑا ہے کہ ہم کن چیزوں کی طرف اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں
ہم کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم کن چیزوں کو اپنا ایک اسٹریٹجک نیڈ کی بیسس پہ ابھی جس کا تعین کرتے ہوئے آگے پرپوز کریں گے. آتے ہی وہیں سے بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے فوراً ہمیں ہدایت دی. ہماری ٹیمز ہیں جو پہلے سے بھی یہ کام کر رہی تھی, آج سے ہی ہم نے اپنی ان ساری چیزوں کو مٹیریلائزیشن کی طرف ابھی آگے لے جانا ہے. بہت سارے پروجیکٹس ہیں, بہت سارے انڈرسٹینڈنگز ہیں جن پہ آلریڈی پہلے سے بھی بات چیت ہوئی ہے, کیونکہ یہ سلسلہ یہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے پرائم منسٹر صاحب نے انیشیل سٹیج سے پہلے اٹھایا ہوا تھا. ان پہ ہماری منسٹریز نے بڑا کام کیا ہے, بڑی محنت کی ہے. کچھ اپنے میچور سٹیجز پہ ہیں, انشاءاللہ ہم ان کی طرف پلان ایک اسٹریٹجی بنا کے ان کو لائیں گے. باقی جو ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو ایک انیشیل سٹیجز پہ لاتے ہوئے جو ایک آئیڈیلسٹک موڈ میں یا کوئی کنسیپچل موڈ میں ہیں ان کو ہم آگے لا رہے ہیں. بہت ساروں پہ بہت ڈیلیبریشنز ہو کے بینکیبل یا فیزیبل لیول پہ ان کو لانے کے لیے بھی بہت بڑا کام ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ جلد ہی ان چیزوں کو مکمل کرتے ہوئے ہم اس چیز کو ایک فائنل شکل دیتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے, اور باقاعدہ پروپوزڈ جو یہ پیکج ہے اس کے کمپیٹیٹیو فالو اپ میں ان پروجیکٹس کو پچ کریں گے. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی قوم کے لیے ایک بہت بڑی ایک نیوز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے جو کہ بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے, جس کو ظاہر کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں کو ہم آگے اور بڑھائیں گے. اور پرائم منسٹر صاحب میرے خیال جس محنت کے ساتھ ان سب چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کامیابیوں کی طرف آگے لے جائیں گے. بہت شکریہ جی. آنریبل منسٹر فار کامرس وزیر تجارت نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی جو کل ایک بہت ہی کامیاب ترین دورہ ہوا متحدہ عرب امارات کا, اور متحدہ عرب امارات کے صدر اور رولر آف ابو دھابی ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد نے جو جس وارمتھ کا, جس افیکشن کا اظہار کیا اور جو گرم جوشی دیکھی گئی میٹنگ کے اندر, تصاویر آپ نے دیکھی ہیں, یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان پر اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے, اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ڈیلیور کرنا جانتے ہیں. SIFC کا ایک فورم موجود ہے انویسٹمنٹس کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پوری دنیا واچ کرتی ہے, اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی, اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے گورنمنٹ کے طرز عمل میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سفارتی محاذ پر کامیابی ہے وزیر اعظم صاحب کی اور اس حکومت کی اور SIFC کی. اور دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کل یہ کمٹمنٹ ہوئی $10 ارب کی. اگر آپ نے UAE کی جو متحدہ عرب امارات کی آفیشیل نیوز ایجنسی ہے, اگر آپ اس کا پریس ریلیز کا مشاہدہ کریں تو انہوں نے لفظ ایلوکیٹ استعمال کیا ہے کہ وی ہیو ایلوکیٹڈ $10 بلین. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے $10 ارب مختص کر دیے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنے کامیاب دورے ہو رہے ہیں, سفارتی محاذ پر اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں, جس ملک بھی جاتے ہیں وہاں سے ایک مثبت جو ہے وہ پیش رفت دیکھنے میں آتی ہے, اور سفارتی محاذ پر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو رہی ہے. اس سے پہلے جب SIFC نہیں تھا تو جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف ڈویژنز, منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس میں ہر انویسٹر کو جانا پڑتا تھا, اور کوئی ایک ون ونڈو آپریشن نہیں تھا کہ جہاں پہ تمام سہولیات میسر ہوں, جہاں پہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا سکیں اور تمام معاملات پر سہولت حاصل ہو غیر ملکی انویسٹرز کو. اب دیکھیے یہ $10 ارب کا جو مختص کیا گیا ہے یہ سرمایہ کاری کے لیے مختص کیا گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ ایڈ چاہیے نہ لون چاہیے, ہم بالکل کوئی مالی امداد نہ لینا چاہتے ہیں نہ لینے آئے ہیں. پاکستان میں پوٹینشل ہے, پاکستان کے پاس یوتھ بلج ہے 68% کا, پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں, پاکستان کے پاس سکلڈ ورک فورس ہے, پاکستان کے پاس
ڈیمز ہیں پاکستان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل کے علاوہ ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس سے بھی نوازا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے پوٹینشیل کو دنیا جان رہی ہے اور مان رہی ہے. اب جب یہ ممالک پاکستان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تجارت پہ بات کرتے ہیں, کل ہمارے آئی ٹی کی کانفرنس ہوئی, پاکستانی کمپنیوں کے درمیان اور یو اے کی کمپنیوں کے درمیان معاہدے جو ہیں وہ سائن ہوئے. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو شراکت داری ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. جو ترقی یافتہ قومیں ہیں دنیا کے اندر, انہوں نے ترقی ایسے ہی کی ہے کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو سہولت دی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو ہم جہاں جاتے ہیں ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں, ہم تجارت کی بات کرتے ہیں. کوئی ایک دورہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لون یا ایڈ کی بات کی گئی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کیپیسٹی, یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں ڈیلیور کرنے کا. اور دیکھیے یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے نا, جب آپ کا ایکسچینج ریٹ فلکچویٹ کر رہا تھا, ایکسپورٹرز کو مشکلات تھیں کہ ڈالر جو ہے وہ کسی جگہ ٹکتا نہیں, تو ہم کس ریٹ پہ جو ہے اپنی اشیاء باہر بھیجیں. اب ناقدین بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی وہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو فال کر گیا جی ایس آئی ایف سی کے ہوتے ہوئے. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے میں وزیر اعظم شہباز شریف, ایس آئی ایف سی, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, یہ تمام تر ایک مشترکہ کاوش ہے. اور دیکھیے اس کے بعد جو انویسٹمنٹس کی آ رہی ہیں, جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اور ہمارے جی ٹو جی, بی ٹو بی دونوں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہ سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشنز ہوں, وہ یو اے ای میں ہماری کل میٹنگ ہو, ایران کے مرحوم صدر جو اعلان کر کے گئے تھے, اور اس اعلان میں انہوں نے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو بڑھانے کی بات کی تھی. تو جب بات سرمایہ کاری اور تجارت کی ہو رہی ہو, اور اگر آپ انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو پچھلے ماہ کی نسبت وہ 172% رائز کی ہے. اگر آپ اپریل سے کمپیئر کریں تو اپریل سے کمپیئر اگر آپ فگرز کریں گے تو 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے یہ 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کے اوپر گئی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. تو انویسٹمنٹ تو بڑھ رہی ہے ملک کے اندر. اب بجٹ ایسٹیمیٹس کے اوپر بات کرنا ان ایڈوانس اور کہنا کہ جی انفلیٹڈ ایسٹیمیٹس تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے, اس ملک میں دوست ممالک کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ لوگ جنہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا, جنہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی, جنہوں نے اس ملک میں تباہی بربادی برپا کرنے کی کوشش کی, آج وہ ایس آئی ایف سی پہ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے ایک منظم کیمپین اب وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایس آئی ایف سی کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف, آرمڈ فورسز کے خلاف, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ٹیک آف کر رہا ہے, ملک کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. اور جس دن یو اے ای کی طرف سے 10 ارب ڈالر کا یہ خطیر رقم مختص کی گئی ہے سرمایہ کاری کے لیے, اس دن ایس آئی ایف سی پہ حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی آپ اس دن پاکستان پہ تنقید کریں, آپ مجھ پر تنقید کریں, میری پولیٹیکل پارٹی پہ کریں, مگر آپ پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور آپ نے ایک مہم شروع کی, اب کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے صوبائی حکومتیں اپنے بجٹ دے دیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ بجٹ ایسٹیمیٹس دینے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریسیویبلز کتنے ہیں, اور اس میں سے پرسنٹیج صوبوں کو جاتی ہے. اب یہ کر ہی رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی کیمپین چلانے کے لیے کہ ہم جی پہلے بجٹ پیش کر دیں گے اور کریں گے یہ کہ جو 14% جانا ہے کے پی کے صوبے کو, اس کا ایسٹیمیٹ خود اس کا تعین کر لیں گے. یعنی جو 14% کس رقم کا جانا ہے اس کا تعین وفاقی حکومت نے کرنا ہے, وزارت خزانہ نے کرنا ہے, اور وہ بجٹ کا حصہ ہوگا جس میں سے آپ یہ چیز اخذ کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جی یہ ٹوٹل حجم ہے جس میں سے 14% کے پی کے صوبے کو جائے گا. آپ کریں گے یہ کل یہ بجٹ پیش کریں گے,
فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود لگا لیں گے کہ اتنے ٹریلین ہے, اتنے ٹریلین کا ہمیں 14% دیا جائے. اس ملک میں کیا کوئی آئین نہیں ہے, کیا کوئی قانون نہیں ہے, کیا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود بنانے جا رہے ہیں اور اس کا 14% اپنے لیے خود ڈکلیئر کر رہے ہیں, یعنی جج, جیوری اور ایگزیکیوشنر آپ خود بننے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ حکومتی معاملات ہیں, آپ کی بہت مہارت ہوگی پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اندر, آپ کی بہت مہارت ہوگی اگریسو پالیٹکس کے اندر, مگر جب آپ ایس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے اسپیلنگ بھی نہ آتے ہوں, لکھنا بھی نہ آتا ہو کہ ایس آئی ایف سی واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار, اور آپ چلے ہیں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ ایسٹیمیٹ کا خود تعین کرنے اور اس کی بنیاد پہ خود یہ ڈکلیئر کرنے کہ اتنا حصہ ہمارے صوبے کا بنتا ہے. وفاق اور اکائیوں کو کٹھے مل کر چلنا ہے. ایس آئی ایف سی پاکستان کی لائف لائن ہے. آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا, ہماری ریڈ لائن ایس آئی ایف سی ہے جو وزیر اعظم کی قیادت میں اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہے, اس ملک کی معیشت کو استحکام دے رہی ہے, اس ملک کے اندر فورن انویسٹرز کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر رہی ہے. ہماری لائف لائن, ہماری ریڈ لائن اس ملک کی اکانومی ہے, اور اس اکانومی سے لنکڈ کروڑوں لوگوں کا روزگار ہے, اس اکانومی سے لنکڈ مہنگائی کا خاتمہ ہے, اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک روشن مستقبل ہے, اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کا ایکسپورٹ کا اضافہ ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا اضافہ ہے. یہ ہماری لائف لائنز ہیں, یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں جن کو آپ کراس کیے جا رہے ہیں, اور آپ صرف سیاسی نعرے بازی کے لیے, شوبدہ بازی کے لیے, صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانے کے لیے, واہ واہ کروانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں نے اپنا کام کر لیا تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں دے رہی. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طرز عمل ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ایس ایف سی پہ اٹیک کریں گے, آپ وزیر اعظم کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف کیمپینز چلائیں گے اور ایس ایف سی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ میک نو مسٹیک, انشاءاللہ تعالی جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہ آ کے رہیں گی. جو فورن انویسٹرز پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ہم ضامن بنیں گے, ان انویسٹمنٹس کو انشور کریں گے, اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں گے, اور یہ بہتری کی طرف جاتا ہوا ملک سب کو نظر آ رہا ہے. اس لیے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تباہی بربادی پھیلے. ہم تو جب جاتے ہیں ایس ایف سی میں ہم کے پی کے ٹورزم کی بات کرتے ہیں, ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم چاروں صوبوں کی بات کرتے ہیں. باقی صوبوں کو دیکھیں, پنجاب کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہی ہیں, سندھ کے وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہے ہیں, بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہے ہیں, دن رات ایک کر کے. آپ کی طرح ٹریک سوٹ پہن کے صرف ٹی وی پہ آ کے چار بیانات نہیں داغتے, وہ کام کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے. اور آپ ہیں کہ آپ صرف اور صرف تباہی بربادی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور ہم متحد ہو کے پی کے عوام کے لیے بھی اتنا ہی کام کریں گے جتنا باقی صوبوں کے عوام کے لیے کریں گے. مگر آپ کی یہ جو ایک کوشش ہے, ایک سازش ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے چیزوں کو ایک اور طرف لے جائیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود آپ اس کا تعین کر دیں. اگر آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے تو پھر آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں ہمارے پاس. ہم عوام سے ڈائریکٹ رابطے میں رہیں گے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے, مگر یہ محاذ آرائی آپ کے نقصان میں ہے, آپ کی ذات کے نقصان میں ہے. اس سے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ایس ایف سی کے تحت جو آگے انویسٹمنٹس آنی ہیں اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے. جام کمال صاحب یو اے ای کے فوکل پرسن ہیں, مصدق ملک صاحب سعودی عربیہ کے فوکل پرسن ہیں, وہاں کی کمپنیز کے ساتھ, وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں, اور ایک روشن مستقبل جب نظر آ رہا ہے تو اس میں ایک سیاسی جماعت جو رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ کل ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور تینوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بلائے ہیں, کے پی وزیر اعلیٰ نہیں بلائے گئے, اس کی وجہ بتا دیں. سر دوسرا سر آپ سے سوال ہے, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی ریزمپشن کے حوالے سے کوئی پرپوزل بن رہی ہے آپ کی وزارت میں یا ابھی اسٹیٹس وہی رہے گا؟ میں جی پہلے دیکھیے ایس آئی ایف سی ایک بڑا سنجیدہ فورم ہے, اس میں
انویسٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے, اکنامک ریوائول پہ بات ہوتی ہے. یہ جو ایک محاذ آرائی کی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاسی بیان بازی کے ذریعے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم چاہتے ہیں سب ساتھ چلیں. وفاق چاہتا ہے کہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلا جائے, آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ, معاملہ فہمی کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا جائے اور ہر صوبے کو اس کا ڈیو شیئر ملے. اب یہ بالکل ہونا چاہیے, مگر جو محاذ آرائی اور جو ایک سیاسی شعبدہ بازی میں وہ آگے نکل گئے ہیں, سنجیدگی دکھائیں, اس پہ بیٹھ کے بات کریں اور معاملات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. مگر یہ جو ماحول انہوں نے پیدا کر دیا ہے, اس ماحول میں ان سے کیا کوئی بات چیت کرے. تو میری تو خواہش ہے کہ ماحول سازگار ہو اور آپس میں مل جل کے چلا جائے. وفاق نے کبھی بھی کسی صوبے کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا کہ جس سے یہ لگے کہ کوئی تعصب ہے, مگر یہ اب تعصب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اس میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. نرین جنجوا جیو سے. دیکھیں یہ بڑا عموماً بھارت کے حوالے سے ٹریڈ کے معاملات کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے اور یقینی طور پہ سینسٹیوٹیز بہت ہائی رہی بھی ہیں اور اسٹیبلٹی کی طرف بھی نہیں گئی. پاکستان عموماً اپنے اقتصادی معاملات کے حوالے سے ہر ملک کے ساتھ اپنا ایک تعاون رکھتا ہے, لیکن جہاں چیزیں کچھ ایسی آ جاتی ہیں جو کہ ہماری اوور آل سٹینڈنگ ہوتی ہے یا کچھ چیزوں پہ پاکستان نے ہمیشہ سے سٹینڈ لیا ہے, جس میں کشمیر کا معاملہ ہو اور بہت سارے اور ایسے ایونٹس ہیں جو کہ ماضی میں گزرے ہیں, تو ملکوں کے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں. اور یقینی طور پہ اگر وہ ملکوں کے تعلقات خراب ہیں تو اقتصادی معاملات کے حوالے سے ٹریڈ یا باقی ایسی جو ایک ریلیشن شپ ہے ان میں پھر یا تو بند ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر ایک بہت سسپینشن آ جاتی ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات یقینی طور پہ ایسے نہیں ہیں جو کہ ہمارے باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں, ان میں کشیدگی ہے, رہی ہے, کچھ وجوہات کی وجہ سے رہی ہے. ہم نے اپنا سٹانس ہمیشہ سے ایک رکھا ہے اور ان سٹانس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے, اور بات ہمیشہ سے یہی ہوئی ہے کہ جب تک وہ کور ایشوز ایڈریس نہیں ہوں گے تو پاکستان چیزوں کو آگے کی طرف نہیں دیکھ سکتا, اور یہی ہمارا ایک نیریٹو ہمیشہ سے رہا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان جہاں دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کی ہمیشہ کوشش پاکستان کی رہی ہے, ہم نے کیا بھی ہے, جہاں کمی بیشی آئی ہے اس کو امپروو بھی کیا ہے. تو آپ کے سوال کا خلاصہ اسی حوالے سے میں کروں گا کہ پاکستان ایک ساورن ملک ہے. کشمیر ہمارا ہمیشہ ایک بہت کلیدی اس کا ایک تعلق, اس کی ایک ضرورت پاکستان سے منسلک ہے اور ہم نے کبھی لیٹ گو نہیں کیا ہے, اور یہ گورنمنٹ بھی بڑا اپنا پورا سٹانس اسی پہ رکھتی ہے. ان چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے یا حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آگے چیزوں کو دیکھا جائے گا. نرین جنجوا جیو سے. جان کمار صاحب, پاک سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس میں جو معاہدے ہوئے B2B یا G2G, ان کی ڈیٹیلز یا ان کی ڈیولپمنٹس کب سرکولیٹ کریں گے؟ جی اس میں دیکھیں کچھ چیزیں, جب یہ سارا سلسلہ پاک سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس ہوا جس میں تقریباً کوئی 35 سے زیادہ سعودی کمپنیز اور ان کے بہت ساری کمپنیز کے CEOs یا ہیڈز آئے تھے, اسی طرح 100 سے زیادہ پاکستانی کمپنیز تھے, ان کی اسی طرح سے بڑی اچھی ریپرزنٹیشن گئی ہے. ایک بڑا پازیٹیو وے میں ان کا انٹریکشن ہوا. بہت ساری ایسے MOUs اور انڈرسٹینڈنگس تھیں جو ہم شاید اس دن بھی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہم چونکہ ہم نے کاسمیٹکس میں چیزوں کو دکھانا نہیں ہے, ان کو ان کی ڈیلیبریشنس کو بالکل صحیح سنجیدگی سے آگے لے جانا ہے. اسٹریٹجی ہماری یہی تھی کہ انشاءاللہ اس کی کنٹینیوٹی میں ہماری ایک ٹیم TDAP کی بھی ایگرو ریلیٹڈ سعودی میں آج موجود ہے, وہاں گئے ہیں, وہاں بھی اپنی انٹریکشن کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے سعودی ہائی ڈیلیگیشن کا ایک وزٹ پاکستان کا ہوگا, مقصد یہی تھا کہ انشاءاللہ ان پروگرامز میں G2G بیسس پہ اور بزنس ٹو بزنس جو وینچرز ہیں ان کو ہم حتمی شکل اس سٹیج پہ لا کے رکھیں گے, اور اس سے پہلے جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اپنے سعودی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اپنی فردر جتنی بھی ان کے جو انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو کلیئر کریں, کیونکہ یہ صرف حتمی طور پہ MOU تو بہت ایک بیسک سی چیز ہوتی ہے کہ جہاں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, فردر اس کی جو ایگریمنٹس ہیں اور جو کمٹمنٹس ہیں ان میں وہ ہمارا پورا ایک سٹرکچر دیکھیں گے, ہم ان کا, ہمارے بزنس مین ان کا سٹرکچر دیکھیں گے, فیسیلیٹیشن دیکھیں گے.
تو میں انشاءاللہ یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے ہماری یہ بزنس کمیونٹیز اپنی یہ ساری ورکنگ کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. زاہد فاروق صاحب. جان صاحب ٹائم فریم ہے سر. یہ اگریمنٹ اگر میں کر رہا ہوتا تو میں بتا دیتا. بزنس کمیونٹی ہے, ہم نے ان کو پورا لیوریج دیا ہوا ہے کہ وہ جیسے جیسے اپنی کمٹمنٹس یا اپنی انڈرسٹینڈنگز ان کے ساتھ کریں گے وہ ہم سے کمیونیکیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے. سر وہ پوچھ رہی ہے وقت کب آئے گا جو اعلیٰ ترین وقت کہاں کا جی؟ جس میں سائن ہونے ہیں. نہیں انہوں نے نہیں پوچھا یہ. نہیں چلیں دیکھیں زاہد فاروق صاحب. اس کی بھی جوائنٹلی اس کا تعین ہو جائے گا اور بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ. $10 بلین ہیں, جس طرح سعودی عرب میں پیٹروناس ہے, زراعت ہے, باقی شعبے ہیں. آپ لوگوں نے کیا مارک کیے ہیں؟ اب 2 دن سے تقریباً ہو گیا کہ کن کن شعبوں میں آپ کی پسند ہوگی کہ یہ انویسٹمنٹ کی جانب سے؟ جی اچھا, میں اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی تیاریاں نہیں کر کے بیٹھتے ہیں. عموماً یہی ہے کہ جی لوگ یہ ظاہر بات کرتے ہیں کہ حکومت چلی گئی, حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. حکومت پاکستان پچھلے 2 ماہ سے ہم نے اپنی ہر ملک کی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہمارے لیے کیا ہیں اور ہمارے ملک میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں. پاکستان نے جو اپنا ایک ہم نے پروفائلنگ جو بنائی ہے اس پروفائلنگ میں لاجسٹکس, پورٹ فیسیلیٹیشنز, انرجیز میں رینیوبل ہے, ٹرانسمیشن ہے, اسی طرح ہمارا ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ان کے ساتھ. اسی کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہمارا ویسٹ واٹر مینجمنٹ کا جو لاہور اور کراچی کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, بڑے شہر ہیں, اس حوالے سے ہے. ساتھ ساتھ جو ہماری پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے فائننس سیکٹر میں 1-2 ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ, ان کو آگے بتائیں گے. مائنز اینڈ منرلز کا ایک بہت بڑا پروفائل ہے پاکستان کا جو کہ سعودیز کے ساتھ باقی ممالک کے ساتھ بھی ہم نے بڑا شیئر کیا, لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. وہ ہم ان کو پچ ہم نے انیشیلی بھی کچھ کیا تھا لیکن ابھی باقاعدہ پراپر انداز میں ان کو بھی ان کے سامنے رکھیں گے. کمیونیکیشن نیٹ ورکنگ کے حوالے سے کچھ ایسے اسٹریٹیجک ہمارے کوریڈورز ہیں جن کے اوپر بہت سارے ممالک کا ایک انٹرسٹ ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کی ایکسس جو ہے وہ پاکستان سے منسلک جب ہوگی تو اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں ہوگا, سینٹرل ایشین ممالک کو ہوگا, بلکہ دنیا کے ان بڑے لاجسٹک گروپس کا ہوگا جو کہ اس سرمایہ کاری میں آلریڈی ہیں. ڈی پی ورلڈ, مرسک کمپنی ہو, ابوظہبی پورٹس اینڈ شپنگ ہو, اسی طرح ریڈ سی پورٹ سعودی عربیہ کا ہو, انہوں نے انٹرسٹ شو کیا. تو ان کو ہم یہ انٹرسٹ الحمدللہ ان 2 مہینوں میں مصدق ملک صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, سعودی ڈیلیگیشنز کو لیڈ کیا, اس پہ ہم نے لوگوں کو بتایا. الحمدللہ انشاءاللہ UAE فیکٹر میں بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ ان ٹرو پوٹینشیل ایریاز کے اندر ہم ان کے ساتھ یہ ساری شیئرنگ کریں اور یہ وہ انشاءاللہ پروجیکٹس ہوں گے. دیکھیں پہلے ماضی میں ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ 200 300 پروجیکٹس جو ہیں وہ بس ڈالے جا رہے ہیں اور ان پروجیکٹس کی نہ کوئی صحیح اہمیت ہے, نہ ان پہ کوئی ورکنگ ہوئی ہے, نہ ان کی کوئی افادیت ہے. اور اسی طرح کمپنیز بھی ہوتے تھے. یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹیز کی انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی, ان میں باقاعدہ پاکستانی جتنی بھی کمپنیز ہیں جن کا آپ کو پتہ چلا ہوگا ان کا باقاعدہ ہم نے تھورلی ہم ان میں گئے کہ یہ ایسے اسٹیبل اور ریپرزینٹیبل ہماری کمپنیز ہوں جن کو واقعی سعودی کاؤنٹر پارٹ بھی جب چیک کرائیں تو ان کو لگے کہ یہ سنجیدہ لوگ ہیں, سنجیدہ بزنسز ہیں. اور انشاءاللہ اس اسٹیج پہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں. تو یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پہ ہمارا فوکس ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے B2B کے کمپوننٹ کو بھی بہت سامنے رکھے ہیں اور انشاءاللہ پرائیویٹائزیشن کو بھی رکھ رہے ہیں. علیم ملک صاحب ایئر وائز. اچھا جامع صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے ہمیشہ دعویٰ کی جاتا ہے کہ ہمارا گراؤنڈ ورک ہوم جو ورک تھا وہ بہت اچھا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے وہ ایگریمنٹس کرتے ہیں, MOUs کرتے ہیں, اس کے بعد بھاڑ ہوتا ہے. اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے مختلف ممالک کے لیے مختلف سیکٹرز کے کچھ اسپیسیفک بندے ہیں ہی نہیں, ہمارا ورک ہی نہیں ہے. اگر ورک ہوتا تو یقین طور پہ وہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ مٹیریلائز ہو جاتے. پہلے تو یہ دوسرا, ہم جب معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ہے کہ صنعتوں کا پہیہ چلے. صنعتوں کا پہیہ کیسے چلے گا جبکہ ہم دیگر ممالک کے حساب سے کمپیٹیٹو ہی نہیں ہے. تو کیا حکومت کوئی انڈسٹریل سپورٹ پیکیج کا بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے تاکہ ہم صنعتوں کو چلائیں, تاکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بڑھے اور یہاں پہ ہماری دیکھیے پہلی آپ کی بات سے میں نے آدھا اتفاق تو میں آپ کے ساتھ خود ہی کر رہا تھا کہ ماضی میں ہمیشہ سے یہی سلسلہ رہا ہے کہ ہم بغیر کسی تیاری کے کاغذوں کو کالا کرتے ہوئے چیزیں ہمیشہ فلوٹ کرتے تھے.
लेकिन इस दफ़ा चाहे वो सऊदी इन्वेस्टमेंट हो और इंशाल्लाह ये यूएई इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, आप जिन चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे जो हम प्रपोज़ कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि फ़र्ज़ी प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर डिलिब्रेशन हुई है, जिन पे कंसल्टेंसी हुई भी है, जिनके रेवेन्यू जनरेशन और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको सामने रखा गया है और ये बड़े सॉलिड कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स हैं। जब आप सीरियस किस्म के और फीजिबल और इस तरह के सॉलिड बेस्ड ग्राउंड फाइनेंशियल बेस के साथ चीज़ें जब प्रपोज़ करते हैं तब आपकी रिजेक्शन नहीं होती है। लेकिन जब आप फ़र्ज़ी सिर्फ नाम से जी हमें ये रोड बना के दे दें, ये डैम बना के दे दें, इस तरह नहीं होता। तो इस दफ़ा हमारी तैयारी इन एडवांस पहले से है। और जो मैं बात आपको करता चलूँ, हमारी जगह को कोई और हुकूमत होती तो वो शायद इस ट्रिप में पहले से एक बहुत बड़ी लिस्ट ले जाके जाती और वहाँ ये सारी चीज़ें उनके सामने रख देती, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी पहले से करके बैठे हुए भी हैं और इंशाल्लाह जब ये सिलसिला इन 2-3 दिनों में जैसे शुरू होगा, इसका फॉलोअप इंशाल्लाह मैं ख़ुद करूँगा, हमारी टीम करेगी, बाकी हमारे मुतल्लिका जो महकमे हैं वो हमारे ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, वो हम अपने काउंटर पार्ट्स के साथ करेंगे, उनका विज़िट हमारे पास होगा, हमारा विज़िट उनके पास होगा, इनको एक नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएंगे। दूसरी आपकी बात जो क्वेश्चन था कि देखिए, एक चीज़ जो मैंने अपनी बात में पहले भी आपको बताई, ये आप अपने बिज़नेस कम्युनिटी को किस तरह बेहतर करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली के टैरिफ 18 या 16 सेंट्स पे हैं, अगर यहाँ पे बिजली जो है वो 1600, 1700, 1800 रुपये पर MMBtu के हवाले से प्राइस पे अगर ली जा रही है, अगर यहाँ पे स्टेट बैंक के इंटरेस्ट जो हैं वो 22% पे खड़े हों और यहाँ पे ईज़ ऑफ बिजनेस रिपैट्रिएशन का मसला हो, यहाँ पे डॉलर एक्सचेंज का इशू हो, तो कौन सी इकॉनमी बेहतर होगी, कौन सी इकॉनमी ठीक हो सकती है। ये कभी कंपेटिटिव हम बन ही नहीं सकते। इन 2 महीनों के अंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की, मैं ये ऐसी बातें नहीं कि शायद तारड़ साहब या हम करते हैं, आप समझते हैं कि ये वैसे ही इन्होंने अपनी तारीफ़ें करनी है और हुकूमतों की तारीफ़ करनी है। आप मीडिया के लोग हैं, आप रिकॉर्ड निकलवा लें कि इस 1.5-2 महीनों के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी से मुतल्लिक, एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के मुतल्लिक, हमारी ओवरऑल इकॉनमी को रीवैम्प करने के हवाले से, FBR रिफॉर्म्स के हवाले से, इसी तरह उन सारे पहलुओं पे बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ला के बार बार मीटिंग्स में बिठा के स्टेक होल्डर बना के उनसे मशवरा लेना और उनसे डिसीजंस को आगे की तरफ ले जाना। इतने नंबर की मीटिंग्स और डिसीजंस, और उनको इंशाल्लाह इस बजट से पहले जब हम फाइनली चीज़ों को अनाउंस करेंगे और बजट से पहले बताएंगे, चाहे उसमें टैरिफ का हो, चाहे उसमें कस्टम ड्यूटी का हो, चाहे उसमें स्टेट बैंक का हो, चाहे उसमें बाकी फाइनेंशियल पॉलिसी इश्यूज़ हो, ये सारी चीज़ें जब आप एड्रेस करेंगे, फिर जिस पहिए को आप कह रहे हैं ना कि ये जाम हुआ है, वो थोड़ा सा चलने के काबिल भी होगा और उसमें बेहतरी भी इंशाल्लाह आएगी। और ये उस स्टेप्स हैं जो हमें, देखें, ये हमें वैसे ही करना है, ये एज ए हुकूमत हमारी ज़िम्मेदारी है, एज ए नेशन हमारी ज़िम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको एक हाई टास्क लिया हुआ है, ख़ुद फॉलो करते हैं, हर लिहाज से फॉलो करते हैं, पर्सनली हमसे करते हैं, मीटिंग्स में करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को, और मैं आपको आखिरी में चूँकि बात करता हुआ चलूँ जो आप पहिए की आपने बात की, आज कोरिया के एम्बेसडर मेरे पास आए थे और उनके पास एक एजेंडा था 4 चीज़ों का। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, वो हंस रहे थे, उन्होंने कहा कि जिन इश्यूज़ के ऊपर मैं आज आपके पास आया था, क्योंकि हमारा एजेंडा बड़ा पुराना बना था, इनमें से बहुत सारे हल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि जो इश्यूज़ पेंडिंग थे वो खुद बखुद, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से हों, FBR के हवाले से हों, फाइनेंशियल हो, बाकी चीज़ें हों, अगर वो हल होने की तरफ जा रहे हैं तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है इस पर। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, देखिए आप गवाह हैं कि सऊदी जो वज़रा यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी तैयारी से मुतासिर हुए हैं। अब देखिए, उनके पास एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है कि जो तैयारी की मीटिंग्स हैं वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद ली, और छुट्टी थी 1 मई की गालिबन, जिस दिन PM ने मीटिंग बुलाई, इस्लामाबाद बुलाया सबको और कहा कि जी आप मुझे तैयारी पे ब्रीफ करें। देखिए, जब ये संजीदगी का एक लेवल हो, तैयारी का एक लेवल हो, जिसमें आप, जिस तरह जाम कमाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप उनको रेट ऑफ रिटर्न भी बता रहे हैं, प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी, वायबिलिटी भी बता रहे हैं, तफसील भी बता रहे हैं, आपकी तैयारी भी मुकम्मल है, प्रेजेंटेशन भी है, और कोई बाहर से आए हुए हमारे मेहमान इस बात की तारीफ़ वज़ीर-ए-आज़म को करके जाएँ कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बड़े एजाज़ की बात।
ذیشان سید، دنیا نیوز۔ جان کمار صاحب یہ بتائیے گا صنعتوں کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ بجلی ہوتی ہے اور اس کی قیمتیں ابھی افورڈیبل نہیں، آپ نے خود بتا دیا، اور ریکارڈ کی آپ نے بات کی تو گزشتہ ماہ کے فگرز ہیں 10 ڈسپوز ہے اور ان میں زیادہ تر جو ہے ان میں سندھی جو صنعتیں ہیں انہوں نے بجلی کی خریداری کم کی ہے، یہ نیپرا کے فگرز ہیں، اور جو آپ کی اپنی انڈسٹری ہے انہوں نے بجلی کی جو خریداری ہے وہ کم کی ہے، تو آیا فیوچر میں اس چیز کو آپ ٹیکل کیسے کریں گے؟ ایک دوسرا یہ ہے سر کہ جو ابھی جو نیٹ میٹرنگ کی ایک بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ نیٹ میٹرنگ میں کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن جو نیٹ میٹرنگ کی حکومت جس ریٹ سے خریدتی ہے بجلی تو اس کو کم کیا جا رہا ہے، اس میں پہلے بھی اٹیمپٹس ہوئی، اب بھی درخواست اس کی آ جائے گی، تو زیادہ تر اس میں صنعتی صارفین ہے، تو ان کی جو صنعتی صارفین ہیں ان کے سولر کے ریٹس بھی آپ کم کریں، تو فیوچر میں آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور ابھی آگے جو ہے وہ بیسک جو ٹیرفس ہے وہ بھی دوبارہ اس کی اپلیکیشن آئے گی، تو کیسے مینیج؟ دیکھیں آپ اپنے سوال میں آپ کا جواب بھی اسی کے اندر ہے، کاسٹ آف بزنس جسے کہتے ہیں، جب آپ کی کاسٹ آف بزنس ہی ہائی ہوگی تو آپ کمپیٹیٹیونیس آپ کی ختم ہو جاتی ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی ہو۔ دیکھیں ہمارے لیے ایک پہلو تو ہم نے ڈسکس کر دیا کہ وہ ریفارمز کیا ہیں جو ہم نے ایز اے پالیسی اور ایز اے انرجی کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے لیے ہیں۔ ایک ریفارم ہے جو پرائم منسٹر صاحب ایک اور بھی ریفارم ساتھ ساتھ لے چل رہے ہیں، وہ ہے اسٹرکچرل اوور آل گورننس کے ریفارمز۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، ہم کچھ بھی کر لیں، گورننس کا اگر اسٹرکچر ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان میں ڈیلیوری بڑی عارضی ہوگی۔ یہ گورننس کے جس اسٹرکچر میں جو پرائم منسٹر صاحب ریفارمز لا رہے ہیں وہ ان محکموں کے اندر لا رہے ہیں جنہوں نے اپنا کام خود کرنا ہے۔ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب ان چیزوں پہ آئیڈینٹیفائی بھی چیزوں کو کرا رہے ہیں کہ انیفیشنسیز ہیں، اگر آپ کی انیفیشنسیز ہیں، اگر آپ کے یہاں چوری کا معاملہ بڑا زیادہ ہے، آپ کے اندر کیپیسٹی آف ڈسچارجنگ آف ورک نہیں ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا سلیکشن نہیں ہوا ہوا ہے، تو یہ بھی وہ ساری کنٹریبیوشنز ہیں جو نہ صرف بزنس کو ڈاؤن کرتی ہیں، ملک کی اکانومی کو ڈاؤن کرتی ہیں، بلکہ آپ کے ملک کے اندر سروس انڈسٹری کو بھی نیچے لے جاتی ہیں۔ اور یہ سارے فیکٹرز جب آپ کے کمزور ہوتے ہیں ایک عام پبلک کو پھر ریلیف نہیں ملتا، اور یہ ساری پوری چین ہے، تو ہم اس پوری چین کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہم نے صرف بجلی کو ٹھیک کرنا ہے یا گیس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ریفارمز لانے ہیں، گورننس کو لانا ہے۔ ایک عام آدمی جو ایک اپنے چیزوں کے حوالے سے، سروس ڈیلیوری کے حوالے سے یا انصاف کے حوالے سے یا بہتری کے حوالے سے کسی ادارے میں جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے، وہاں بھی اس کو ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ ہر پاکستان میں ہر آدمی سرمایہ کار تو نہیں ہے، ایک عام آدمی بھی کہیں جاتا ہے، تو یہ ریفارم کا اسٹرکچر وہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ نیٹ میٹرنگ کا اور سولرائزیشن کے حوالے سے آپ کا کویشچن چونکہ انرجی سے بڑا اسپیسیفک ہے، اور میرا خیال میں صرف اپنے بھائی کے حوالے سے یہ ریفرنس ضرور دوں گا کہ میرا خیال کل ہی انہوں نے یا پرسوں سینٹ میں ایک بڑی تفصیلی اس میں کلیریفیکیشن دی ہے۔ دیکھیں یہاں بہت ساری چیزیں ایک پرسیپشن بھی کریٹ کی جا رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فلور آف دا ہاؤس آ کے انہوں نے یہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے اور رینیوبل کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو بتایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم لوگ چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو غیر سنجیدہ انداز میں سوشل میڈیا میں اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بڑی کلیئر ہے۔ باقی مزید تفصیلات جو بھی ہوں گے وہ میرے خیال اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے، لیکن ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ایک اوور آل ریفارمز کے حوالے سے جو ایک انرجی پیکج ہے جو ہمارے انڈسٹری اور پاکستان کی اپنی صنعت کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ جلد سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر تجارت جام کمال مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خلیجی ممالک کے کامیاب دورے کیے ہیں اور موجودہ قیادت پر متحدہ عرب امارات کا اعتماد غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔